أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الأمين المكين الكريم. آئیے ہم اور آپ جی لگا کر آقا انعامدار شفیع روزی شمار امت کے غمخوار جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا مولا کائنات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کرب و بلا پر 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں شہادت پائی اور امام نے جو اس یزید پلید زانی بدکار مکار عیار دھوکے باز دغاباز غدار سے جو آپ نے جنگ کی اس جنگ کا مقصد کیا تھا اسے ہم جانیں گے. آج وہ لوگ جو سالوں بھر پانی سے استنجا بھی نہیں کرتے وہ پرسوں 10ویں محرم گول پیٹیں گے اور منہ میں مٹی کا تیل ڈال کر آگ پر پھونک مار کر کے پھونکار لگائیں گے اور شعلے بھڑکائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سنیت ہے. سنیت کے نام پہ یہ وہ بدنما داغ لوگ ہیں جنہوں نے سنیت کا بہت بڑا نقصان کر دیا. میرے عزیزوں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ ہے انہوں نے اپنی جو جان کی قربانی پیش کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے درس راہ ہے. محرم شریف اس بات کا نام نہیں کہ آپ سال بھر نماز چھوڑیے، بدکاری عیاری سنیما بازی کیجئے اور جیسے 10ویں محرم آیا امام حسین کے نام پہ سبیل لگا دی. اچھی بات ہے، سبیل لگانا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن وہ جس کے لیے امام نے اپنی گردن کٹائی وہ کہاں گیا؟ ضرورت یہ ہے کہ امام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کیا جائے. کربلا رونے دھونے کا نام نہیں ہے، واقعہ کربلا سسکیاں لینے کا نام نہیں ہے. واقعہ کربلا صبر و تحمل، ہمت و بہادری، شجاعت حیدری کا نام ہے. وہ قوم جو آج ہماری بزدل ہو چکی ہے، جو چوہے سانپ چھچندر بلیوں سے ڈرتی ہے، اس قوم کو شجاعت حیدری کا واقعہ پڑھنا چاہیے. ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ایک طرف صرف یہ 72 لوگ سینہ تانے کھڑے ہیں اور دشمن کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. اپنے آقا یزید کو لکھ رہا ہے خط کہ حضور اور فوج بھیج دی جائے، ہمیں اور فوجوں کی ضرورت ہے. ادھر 72 ہیں، ادھر 22,000 ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. پھر بھی ڈر سے پسینے نکل رہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں. کیا شجاعت تھی ان میں؟ ایسی کیا بات تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے تھے، مگر ان کا کلمہ پڑھنا صرف زبان سے تھا. یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو محبت مصطفیٰ میں پڑھ رہے تھے. فرق محبت میں تھی، فرق اطاعت میں تھی، فرق پیروی میں تھی. آج ہمارے نام بڑے ستھرے ستھرے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں،
मगर काम कुत्तों से भी बेकार है। सड़क के अवकाश छटे हुए जो पौवा मार के नाले में मुंह दिए रहता है, उससे भी गंदे काम कर रहा है वो लोग जो सूट बूट डाल के चलते हैं। उस शराबी से भी बुरे काम कर रहे हैं वो लोग जो अपने आप को समाज में इज्जतदार दिखाते हैं। क्या आपके आगे, हमारे आगे इमाम हुसैन का पैगाम नहीं है? ज़मीन कर्बला वालों का पैगाम नहीं है? गांव देहात में आप देखिएगा, लोग अखाड़ा लेके निकलते हैं, कहीं पे ताजिया लेके निकलते हैं, दूर दूर जाते हैं उठा के, कहाँ जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं। और सबके जुबान पे नारा होगा करबला दूर है, जाना जरूर है। और कोई या हुसैन या अली के नारे लगा रहा होगा, और जब पेशाब लगेगा तो वही सड़क किनारे खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देंगे। ये हुसैनी है। अरे इमाम का नाम उलमा लिखते हैं कि गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, बावजू होकर अदब से सर पे अमामत पहनकर इमाम का नाम लो तो इतने अदब से लो कि गुस्ताखी ना हो। और तुम शराब पी के नापाकी में पेशाब करते हुए या हुसैन के नारे लगा रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानी दी है, असल में मुहर्रम मनाने का तरीका वो है जो हमारे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल अल-बरेलवी अल-मुहद्दिस अल-बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सरज़मीन बरेली शरीफ से बोरिया नशीन होकर टूटी चटाई से जो आवाज दिया, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोह में हम फूल। मेरे अजीजों, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज 8वीं मुहर्रमुल हराम है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर ज़मीन करबला में पानी बंद कर दिया गया। वो उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया था। इमाम चाहते तो फुरात उठकर उनके कदमों में आ जाता। आपने सुना नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हसनी हुसैनी दोनों सैयद हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे इमाम हसन और हुसैन बाबा की तरफ से और मम्मी की तरफ से, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं, हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। और ये इमाम हुसैन के नवासे 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 हैं। इनका मकाम ये है कि ये खुद नहीं, इनका एक फकीर, इनका एक गुलाम, इनका एक खादिम, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी कुतुबुल अफ्ताब हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कासिम मौलवी है, उनके हाथों में लकड़ी का कटोरा दे दिया, कजावा दे दिया, प्याला, कहा जाओ अना सागर से कहना ख्वाजा ने बुलाया है। पहरा लगा हुआ था, बाहर खड़े हैं, कहा चलो ख्वाजा ने बुलाया है। पूरा अना सागर सिमट के कटोरे में आ गया। जब नवासों के नवासों का ये हाल है कि वो अना सागर को बुला ले, पानी तो बंद किया जाना खानदान मुस्तफा पर शुरू से चला आ रहा है। वहां कलमा पढ़ने वाले ने बंद किया था, यहाँ काफिर ने बंद किया था। पानी तो दोनों जगह बंद था। कटोरा दिया, फरमाया जाओ कहना अना सागर। पानी के क्या कान होते, पानी की क्या जुबान होती है, लेकिन ये हुक्म ख्वाजा का था। पूरा पानी अंगड़ाइया लेता हुआ एक कटोरे में समा गया, पूरा अना सागर खुश्क हो गया। जब इमाम हुसैन के नवासों का ये हाल है तो सोचिए ना, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिनकी परवरिश मुस्तफा करीम के कांधों पर हुई है, जो सजदे में मुस्तफा की गोद में जाते हो, जिन्हें मुस्तफा चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे, और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बालों में अपने हाथों से तेल भी लगाते, कंघी भी लगाते, लिबास भी पहनाते, गुस्ल भी कराते, जिनके घर में कुरान उतरा है, गोद में हुसैन आजम बैठे हैं, आसमान से जिब्रील कुरान लेकर उतर रहे हैं। जब ख्वाजा का ये हाल है
تو آپ سوچئے سرکار امام علی مقام امام حسین کا کیا مقام ہوگا. شاعر کہتا ہے جب ان کے دادا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیزو، سرکار خواجہ غریب نواز نے جب ایک ٹکڑے میانہ ساگر بلا لیا تو کیا میرے حسین فرات کو نہیں بلا سکتے؟ جہاں قدم مار دیتے وہیں سے پانی نکلا. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے اپنی طرف سے پیاسا رکھا مگر وہ پیاسے نہیں تھے. پانی نے ان کو نہیں ترسایا، پانی ترس گیا نبی حسین کے لیے. دریائے فرات کا قطرہ قطرہ ترستا تھا کہ حسین ہمیں بلا لے. لیکن امتحان چاہے جتنا سخت ہو مگر امتحان دینے کا مزہ تب آتا ہے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو اور آپ کا یقین ذات خدا پر ہو اور آپ کو معلوم ہو میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کی مشیت کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہلتا. وہ چاہے گا تو مارے گا، وہ چاہے گا تو زندہ رکھے گا. میرے حسین کو معلوم ہے، رب نے فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، جان لے کر، مال لے کر، اولاد لے کر، دانا چھین کر، پانی چھین کر، بھوکے رکھ کر، پیاسے رکھ کر، سب کچھ چھینا جائے گا. اب تمہارے لیے خوشخبری تب آئے گی. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن پر مصیبت آئی تو بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا. اگر بندہ مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو چاہے آپ مر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا نام بلند کر دیتا. کربلا میں سوائے حضرت امام زین العابدین کے کوئی نہ بچا تھا. مردوں میں بیمار تھے اور اس بیماری اور نقاہت کے عالم میں بھی ہاتھوں میں اور پیروں میں ظالم یزیدیوں نے بیڑیاں ڈال دی. لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے. میرے رب، میں تیرے محبوب کا نواسا ہوں، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا. آج ہم کہتے ہیں نا یار میں نے تو صدقے بھی سارے کرے ہیں، زکاتیں بھی ساری نکالی ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتا رہتا ہوں اور پریشان بھی میں ہی سب سے زیادہ رہتا ہوں. میرے ہی مال میں نقصان ہوتا ہے، اللہ کی نظر نہیں پڑ رہی. معاذ اللہ سرکار معاذ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری کوئی ایسی چیز ہے جو رب سے چھپ گئی؟ یہ کفر ہے. لوگ بول دیتے ہیں مگر یہ کفر ہے، ایمان چلا جائے گا. یاد رکھیے تمہارا ہمارا رب ہر ظاہر و باطن کو برابر دیکھتا ہے، ہر ڈکی چھپی چیز کو جانتا ہے. ہم اور تم اپنے خیالوں کو، اپنے تصورات کو، اپنی آوازوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. ہمارے دل کے دھڑکنوں کو بھی وہ سنتا ہے.
ہم جو دل میں سوچ لیتے ہیں اللہ پاک اسے بھی جان لیتا ہے. اس لیے اپنی فکروں پر کنٹرول کریں, اپنی زبان پر کنٹرول کریں, اپنی زبان کی محافظت کریں. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یزیدیوں سے پنگا لیا, آپ نے جو اس سے جنگ کی, آپ جو اس کے مقابل میں آئے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لَكُمُ النَّجْدَيْنِ خَيْرًا وَشَرًّا, اے لوگوں تمہارے آگے دو راستے ہیں, ایک خیر کا دوسرا شر کا. خیر مطلب اچھائی, شر مطلب برائی. فَمَن يَشَاءُ مِنكُمْ فَلَيَكْفُرْ وَمَن يَشَاءُ مِنكُمْ فَلَا يُؤْمِنْ. اب تم میں کا جو چاہے وہ کافر ہو جائے اور جو چاہے ایمان والا بن جائے. اور اللہ نے سمجھ والی عقل بھی دے دی تاکہ تم اچھی بری باتوں کو سمجھ سکو. یزیدیوں سے امام علی مقام امام حسین کا جو مقابلہ ہوا, ہمارے آگے دو باتیں رکھی گئی, ایک ہدایت کا راستہ جو مصطفیٰ نے عطا کیا اور ایک گمراہی کا راستہ جو شیطان نے دیا. اور اسی شیطان کی اطاعت کا راستہ یزید نے اختیار کیا. میرے نبی نے جو جو چیزیں حلال کی تھی اس خبیث نے سب حرام کر دیا, اور جو جو چیزیں مصطفیٰ نے حرام کی تھی اسے حلال کر دیا. زناکار یہ تھا, شرابی یہ تھا, شراب پی کر منبر رسول پر چڑھ جاتا, خطبہ دیتا. یہ وہی شخص ہے جس نے 1750 صحابہ کرام کا قتل کیا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے 750 حافظ قرآن کو ذبح کر دیا. یہ یزید یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی شریف جہاں میرے مصطفیٰ کا منبر شریف ہے, جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے روضے کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس کیاری میں اس خبیث نے گھوڑے بندھوائے اور لگاتار 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہوئی. نہ جانی کتنی کنواری بچیاں مدینے کی اس کے حرام خور اور خبیث فوج نے حاملہ کر دیا ان کنواری بچیوں کو. میرے عزیزوں, ایسے خبیث شخص پر ایکشن لینا اور اس کے خلاف اٹھنا یہ امام پر فرض تھا. مسئلہ حکومت کا نہیں ہے. یہ جو شیعہ کلیجہ پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت حضرت ابوبکر کو مل گئی, عمر کو مل گئی, عثمان کو مل گئی, حضرت علی کو ڈائریکٹ آنی چاہیے تھی, امام حسین کو آنی چاہیے. خلافت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ خلافت کا تو معاملہ ہی نہیں تھا, حکومت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. اب آپ ایک مجھے بات بتائیں, آپ ہیں تقریباً 60-70 لوگ نیچے بیٹھے, ہر منزل میں 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے, تعداد لگ بھگ 300 کے قریب ہو جاتی ہے, 250-300 کے قریب. آپ مجھے اتنی توجہ سے کیوں سنتے؟ یہاں مسجد نہ تھی, اللہ کے کرم سے ہم نے آپ سب نے مل کر اس کی تعمیر کر ڈالی. آواز ہم نے لگائی لبیک, آپ کہتے ہیں کہ آگے کیوں بڑھے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ جو آدمی بول رہا ہے یہ شخص, اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, یہ نبی پاک کے علم کا وارث ہے, یہ وارث انبیاء, یہ عالم دین ہے جو کہتا ہے اللہ اور رسول کی باتیں کہتا ہے. جب میری باتوں پر اتنے لوگ لبیک کہہ سکتے ہیں اور ایک بنجر زمین پر اتنا بڑا ادارہ قائم ہو سکتا ہے, وہ نواسۂ رسول ہے, ایک آواز دیتے تو یزید جیسی سینکڑوں حکومت کھڑی کر دیتے. مسئلہ حکومت کا تھا ہی نہیں. مجھ جیسا ناکارہ گناہگار سیاہکار آدمی آواز دے تو اتنی بڑی مجلس کھڑی ہو جاتی ہے. نواسۂ رسول آواز دیتے تو کیا مجلسیں قائم نہ ہوتی, حکومتیں کھڑی نہ ہوتی؟ عزیزوں, تاریخ طبرانی میں لکھا ہے اور حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, امام کو اگر حکومت کی لالچ ہوتی تو جیسے آپ مدینے سے مکہ گئے, مکے میں تقریباً 2.25 لاکھ صحابہ کرام آ کر آپ سے ملے, آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیا. ان تمام صحابہ نے یہی کہا حضور ہمارے مدد کی ضرورت ہو تو لبیک, فرمایا نہیں.
صحابہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بابا کے ساتھ کوفہ والوں نے وفاداری نہیں کی، وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ امام نے فرمایا ان کی باتوں پر یقین تو نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے جو وجہ بتائی ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام برحق نہیں، اگر آپ نہیں آئے اور ہمیں مجبوراً یزید کی پیروی کرنی پڑی تو بروز حشر ہم رب کی بارگاہ میں کہہ دیں گے ہم نے نواسۂ رسول کو بلایا تھا، وہی نہیں آئے، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اب اس وجہ کا جواب ہے کسی کے پاس؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ تب امام عالی مقام تنہا کوفہ کی جانب نکلے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ امام چاہے تھے تو کئی لاکھ کا لشکر جرار لے کر یزید کو چند منٹوں کے اندر تہے دیکھ کر دیتے اور اسے تخت و تاراج کر دیتے، تباہ و برباد فرما دیتے، مگر امام عالی مقام امام حسین کی زندگی کو علماء کرام نے اور ہم سب نے کہاں سمیٹ دیا؟ محرم میں۔ پہلی محرم سے 10ویں محرم تک امام حسین یاد رہتے، اس کے بعد بھول گئے۔ اور کتنا یاد رہتے ہیں کہ امام حسین شعبان کی 4 تاریخ کو 14 تاریخ کو مدینہ سے چلے مکہ گئے، مکہ سے کوفہ گئے، بس اسی بیچ میں سمیٹ دیتے ہیں اور زمین کربلا میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسین کے بارے میں یہ بھی تو دیکھو کہ بچپن سے لے کر 56 سال کی عمر تک جو انہوں نے مدینہ طیبہ میں زندگی گزاری ہے، اور وہ عمر شریف جو بچپنے سے لے کر 7 سال تک مصطفیٰ کریم کے گود میں گزارا ہے، اور پھر تربیت مصطفیٰ سے انہوں نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں اور کس کس کو کیا کیا درس کیا ہے، کن کن صحابیوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کی، کس کی کیسے کیسے مدد کیا، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ ان کی یہ بھی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بس وہی سمیٹ دیتے محرم شریف میں۔ کربلا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ان کی زندگی میں ایک حادثے کی شکل میں پیش آیا، اور اس میں بھی وہ شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں حضرت محرم شریف میں بالوں میں کنگھی کریں کہ نہیں کریں، اور وہی شخص داڑھی چھلا کے پھینک کے آتا ہے۔ یہ بھی تو فتویٰ پوچھو کہ امام حسین کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا، محرم میں کٹوائیں کہ نہ کٹوائیں، یہ بھی تو پوچھ لیا کرو۔ امام علی مقام امام حسین کربلا میں بھوکے تھے، لیکن جب زمین کربلا پر اترے تو دشمن کو اپنا پانی پلا دیا، پیاسا تھا دشمن، اپنا پانی کا ذخیرہ ختم کر دیا۔ میرے عزیزوں، امام علی مقام کی زندگی کے صرف ایک پہلو پر غور نہ کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں چاہتے ہو تو اپنے امام کو پڑھو، اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ زمین کربلا پر امام علی مقام امام حسین اور آپ کا گھرانہ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں محرم پورے طور سے پیاسے رہے، ایک دانہ بھی نہ تھا کہ جب کھایا جائے، پانی بھی موجود نہ تھا کہ پیا جائے، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ جوانوں کو، نہ مردوں کو، نہ عورتوں کو، کسی کو پانی میسر نہیں۔ ٹوٹل 82 نفوس قدسیہ تھے، ان میں 72 شہید ہوئے، 10 بچے۔ 10 میں مردوں میں حضرت امام زین العابدین جن کی عمر شریف 24 سال تھی، حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے، دوسرے بیٹے 22 سال کے حضرت علی اکبر جو شہید ہو گئے، اور تیسرے بیٹے حضرت علی اصغر جن کی عمر شریف صرف 6 مہینہ کی تھی۔ ایسا شہید آج تک دنیا میں نہیں دیکھا میرے عزیزوں۔ اور جب کسی پھل کو، کسی درخت کو سینچا جاتا ہے تو وہاں ہر طرح کے سینچائی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی۔ اسلام کو امام نے سب کچھ دیا ہے، لہذا آپ بھی اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کریں۔ امام علی مقام امام حسین کے نام پر آپ لنگر خوانی کرنا چاہتے ہیں، امیروں کی دعوت کر کے ان کا پیٹ بھرتے ہیں، یہ آپ کی دوستی ہے، اس پر اجر آپ چاہتے کہ آپ کو ملے تو بھول جائیے۔ اگر ہمارے بھائی محمد ہاشم حسین صاحب نے یہ 500 روپے بھیجے، اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی عزیز گرامی بھائی راجو صاحب انہوں نے 500 روپے دیے، ان میں 200 روپے انہوں نے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا، اور
300 रुपये मदरसे के लिए पेश किए भाई सद्दाम हुसैन साहब ने, 100 रुपये हमें नजराना और 200 रुपये मदरसे के लिए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई शहबाज साहब ने भी 100 रुपये पेश किए माशाल्लाह। 100 रुपये भाई मुबारक साहब ने पेश किया, अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े में इनका दिया कबूल फरमाए। हाँ, बरोज इतवार इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा, हर इतवार को प्रोग्राम होता ही है, लेकिन इतवार के दिन 10वीं मुहर्रम है तो प्रोग्राम होगा। आप सभी की दावत है और सभी लोगों से दरखास्त है कि इमाम हुसैन का खिचड़ा बनेगा और उस खिचड़े के लिए अब आपके सामने लोग फिर रहे हैं। सबसे पहले उसका चंदा दें और बढ़ चढ़कर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, हमारे भाई शकील अहमद साहब ये आपके सामने से गुजर रहे हैं। सभी हजरात ज्यादा से ज्यादा जो खिचड़ा बनेगा यानी दलीम बनेगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और खाने भी जरूर आए। फातिहा में शरीक हो, इमाम हुसैन के नाम पर की जाने वाली फातिहा में जो दुआ होती है अल्लाह उसे कबूल करता है। 100 रुपये भाई ने और मदरसे के लिए पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से ज्यादा पेश करें। रात को प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह और फिर प्रोग्राम के बाद ये लंगर शरीफ का एहतमाम रहेगा। प्रोग्राम मुख्तसर ही होगा, इसलिए आप ये न घबराएं, मौलाना बुला लेते कई घंटा बिठा लेते, तो आप इसमें परेशान ना हो। हमें मालूम है आप आजकल मोबाइल वाले हैं, टच वाले फोन में सब सुन के आते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है आप कितना सुनते हैं। लोग शॉर्ट वीडियोस में नंगी तस्वीरों वाली औरतें और उनके साथ बज रहे गाने ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कुरान पाक की आयत आगे बढ़ा दिया, नाज शरीफ है आगे बढ़ा दिया, कव्वाली है आगे बढ़ा दिया, मनकबत है आगे बढ़ा दिया, लेकिन वहीं पे कोई नचनिया नाच रही हो तो उसे निगाहें फाड़ फाड़ के देखते। और ये सिर्फ बच्चा ही नहीं करता, जवान भी यही कर रहा होता है, अधेड़ उम्र वाला भी और बुढ़ा भी यही कर रहा होता है। सबके मुंह में पानी आ जाता है। वो नंगी नाच रही होती है, उसे तो भाई अपने व्यूज चाहिए उन्हें, तो वो तो उन्होंने बटोरना है, और आप निगाहें फाड़ फाड़ एक बार क्या कई बार देखते। अल्लाह करीम रहम फरमाए कौम मुस्लिम पर, इससे भी अमल नामकबूल होता है। निगाहों का गुनाह भी बहुत बड़ा बोझ है। एक हदीस याद आई, मैं बताता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस याद आई, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा जो बड़ा परहेज़गार, कभी गुनाह नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। वो बंदा अड़ जाएगा, कहेगा, ए अल्लाह, मैंने जब से होश संभाला, जब से बालिग हुआ हूं, कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, तू मुझे बख्शेगा क्या? मेरा हिसाब कर। अल्लाह पाक फरमाएगा, नहीं जा, मेरी रहीमी ने, मैंने तुझ पर रहम कर दिया, जा, तुझे माफ कर दिया। क्या अल्लाह, जब गुनाह ही नहीं किया तो माफी कैसी? मेरी नेकियां तोड़वा दे मौला। जब वो जिद पे अड़ जाएगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी सारी नेकी जब निकाल कर रखी जाएगी तो उहुद पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची उसकी नेकी का ढेर होगा। लोग हैरान होंगे, अल्लाह ये कौन शख्स है जिसकी इतनी नेकियां हैं? फिर फरिश्तों को रब हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, अब इसकी एक बाईं आंख निकाल के दूसरे पल्ले में डालो। एक आंख निकाल कर दूसरे पलड़े में डाली जाएगी तो वो नेकियां बौनी हो जाएगी और गुनाह उससे 10 गुना बड़ा हो जाएगा। वो हैरान होगा, कहेगा, अल्लाह, मैंने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। हाँ, देख ले, तेरी सिर्फ एक आंख का गुनाह इतना है कि तेरी नेकी पर 10 गुना गुनाह बढ़ गया, दूसरी आंख बाकी है, वो गिर जाएगा, कहे, मालिक माफ कर दे, ऐ परवरदिगार, तू बेशक रहीम व करीम है, मुझसे खता हुई मौला, तू मुझे माफ फरमा दे। परवरदिगार कहेगा, जा, मैंने तुझे माफ किया। तो कभी अपनी नेकियों पे अकड़िए मत कि आपके पास नेकी बहुत है, आप बड़े परहेजगार हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं, सदका करते हैं, ज़कात करते हैं, ये सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। निगाहों का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि निगाहें इंसान के दिल में वसवसा पैदा करती है। निगाहों का कनेक्शन दिमाग से और दिमाग का कनेक्शन दिल से होता है। जैसे वसवसा पैदा होगा
انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حسن و جوانی کی طرف اور شباب کی طرف کھنچنے لگتا ہے. لہذا سیدنا امام علی مقام امام حسین کی زندگی کو یاد کریں, ان کی نیکی کی راہ پر چلیے جو راستہ انہوں نے بتایا ہے. برائی کے خلاف ہردم کھڑے رہنا ہے, اپنی زبان سے آواز بلند کرنی ہے اور برے کو ہمیشہ برا جاننا. کبھی بھی کسی کی غفلت میں آ کر برائی کو کبھی نیکی نہیں کہنا, ورنہ آپ دنیا والوں کے نظروں میں بھلے سے بلند بن جائیں مگر اللہ کی نظروں میں آپ کا رتبہ بہت چھوٹا ہوگا, آپ گر جائیں گے اللہ کی رحمت کی نگاہ میں. اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بروز اتوار 10ویں محرم الحرام کو جو سیدنا امام علی مقام امام حسین کا لنگر حسینی ہوگا, اس لنگر حسینی میں اور پروگرام حسینی میں آپ سبھی حضرات شریک ہوں اور اپنی اپنی طرف سے لنگر خانی میں زیادہ سے زیادہ رقم ڈالیں. اور امام علی مقام امام حسین نے جو صدقہ پیش کیا, جو اپنی جان کا صدقہ دیا, اپنی اولاد کا صدقہ دیا, اپنی مال کا صدقہ دیا, اپنی عزت قربان کری, میرے عزیزوں اس امام علی مقام امام حسین کے وسیلے سے دعا کیجیے اللہ کریم ہمارے اس ادارے پر, مدرسہ اور مسجد پر جو پریشانی مسلط کی گئی, جو کمپلین ڈالی گئی کہ یہ لیگل ہے وغیرہ وغیرہ, اور میں نے جیسا پچھلے جمعہ آپ کو بتایا کہ کیا کیا لگائی ہے باتیں, اور جو باتیں انہوں نے ہمارے اوپر لگائی ہے کہ الاٹمنٹ آپ کے نام پر نہیں ہے, یہاں تو الاٹمنٹ والا کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ بیچ کے جا چکے, بلڈنگ 2 منزل سے زیادہ بنا نہیں سکتے. ہمارے ڈیلر حضرات 5 منزل بنا کے الگ الگ لوگوں کو بیچ رکھے ہیں. اور پھر یہ بھی لگایا کہ یہاں پر جے کالونی پہ کوئی ریلیجین ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, دھارمک چیز نہیں چلا سکتے. تو اس کی نظر میں بھی آپ دیکھ لیں تقریباً 28 سے زیادہ مندریں, مسجدیں اور گردوارہ یہ سب چیزیں یہاں موجود ہیں. تو اگر بات آئے گی تو یقیناً قبر کھدے گی تو سب کے قبر کی تلاشی ہوگی. الغرض یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو جواب دیا ہے اسی پر اس کی تسلی ہو جائے اور جہاں معاملہ ہے وہیں تھم جائے. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں اس مصیبت کو ٹال. اور باقی ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں, کسی سے کوئی شکوہ نہیں. ہم نے اپنا کام پکا رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حساب پکا ہے تو پھر آپ کو دیوانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, حساب لینے والے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا حساب پکا ہے, آپ ایماندار ہیں, الحمدللہ ہم نے جو کچھ کرا ہے وہ دلی گورنمنٹ کی علم میں لا کر تب آگے قدم بڑھایا ہے. اس کے ہاں رجسٹریشن کرانے کے بعد کرایا ہے اور ساری چیزوں کی جانکاری گورنمنٹ کو دینے کے بعد کری ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ سراسر ان کی جہالت اور بیوقوفی ہوگی. لیکن ہم انہیں, ہمارا کام ہے جاہلوں کو سمجھانا. اگر کوئی جہالت پر اترے تو ہم اسے کان پکڑ کے سیدھا راستہ دکھانا بھی الحمدللہ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں, حسین والے. حسینیوں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ برائی کو کان پکڑ کے سیدھا راستہ چلانا. الحمدللہ ہم حسینی تھے, ہیں اور رہیں گے. ہماری نسلیں بھی حسینی رہیں گی. میرے عزیزوں, تو سیدنا امام علی مقام امام حسین کے نام پر جس طرح آپ ہر بار ادارے کی مدد کرتے ہوئے آئے ہیں, میری درخواست ہے کہ سبھی حضرات الحمدللہ میں نے جو بتایا تھا کہ 250 ممبر چاہیے ادارے کی مدد کے لیے. ہمارے بھائی اسرار احمد صاحب نے ابھی امام حسین کے نام پر ہمیں آتے ہوئے 500 روپے پڑھایا. حضرت یہ امام حسین کے نام پہ لگتی ہے. سبحان اللہ, یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے. اور انہوں نے سبیل کا بھی انتظام کیا امام حسین کے نام. شربت, ابھی آپ جب نکلیں گے باہر تو ان کی طرف سے انتظام کیے ہوئے شربت کو پی کے جائیں گے, کیونکہ وہ شربت الحمدللہ امام حسین سے تو منسوب ہے ہی. فاتحہ بھی لگائی گئی ہے, اس پہ دعا بھی کری گئی ہے, نیاز بھی کری گئی ہے, تو اور بھی برکت والا ہو چکا ہے. تو یہ برکتی شربت پی کے جانا ہے اور حسینیت کا نعرہ لگا کے جانا ہے, تاکہ کہیں کبھی کسی چلم چلی والے نے کچھ ڈالا ہو تو وہ دھل جائے اور وہ ڈھلک کر نیچے چلا جائے, اور بس سینے میں محبت حسین رہ جائے, محبت امام علی مقام رہ جائے. تو حضرات, سبھی حضرات سے پوری مسجد میں درخواست ہے. الحمدللہ 250 میں سے 88 لوگ اب تک ہمارے اس منبری میں شامل ہو چکے ہیں. 462 ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے بھیا عید محمد خان صاحب اللہ, میری والدہ ماشاءاللہ سخت بیمار ہے
اور اختلاج قلب اور ہارٹ ٹربل کی وجہ سے ان کے قلب میں دل میں بلوکیج آیا تھا. انجیوگرافی کے بعد بلوکیج کھل گئے. اب ان کے پلس نہیں بڑھ رہے تھے, اس لیے مشین ڈالنی پڑی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کو شفا عطا فرمائے. ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جو دوا چل رہی ہے وہ دوا اثر انداز ہو اور جلد شفا پا جائیں. ان کے صحت یابی کے لیے بطور صدقہ بڑے بھائی کی محمد خان صاحب اللہ ٹھیکیدار صاحب نے یہ 500 روپے بھیجے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور بھی کوئی بھائی اپنی والدہ ماجدہ کے نام سے, اپنے بابا کے نام سے, یا نبی اکرم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, یا سیدنا سندنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں امام حسین کے نام پر کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی کری, تو ہم ان کے نام سے کیا 500 روپے قربان نہیں کر سکتے؟ تو اس نام پر اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں کہ حضرت ہماری طرف سے. اور کئی ایک بار تو ایسا ہوا, ایک صاحب آئے بولے حضرت 72 شہیدوں کے نام سے 7200 روپے میری طرف سے کر دیں. یہ بڑی نسبت کی بات. تو آپ کے اس پوری مسجد میں ایسے بھی کوئی اگر صاحب محبت ہیں, ہمارے بھائی محمد عرفان صاحب اور ایک بھائی اور انہوں نے اپنی والدین کریمین کی طرف سے یہ رقم پیش کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہماری والدہ ماجدہ کو اور ان کا اسرار بھائی کا شامل کر کے تقریباً یہ 4 حصے آج بھی شامل ہو گئے الحمدللہ. تو 88 میں 4 اور شامل کے تو 92 ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور 92 کی جو نسبت ہے وہ لفظ محمد کی ہے. لفظ محمد کا عدد نکالیں گے تو 92 بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس نسبت سے ہم 92 پہنچ گئے. اب اس میں تقریباً 250 میں 92 لوگ شامل ہو چکے ہیں. تو قریب 108 نام اور باقی ہیں. اور بھی جو حضرات سیدنا امام علی مقام امام حسین کے نام سے ان کی نسبت سے 72 شہیدوں کے نام سے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں, صفیں سیدھی کریں. جنہوں نے سنت نہیں ادا کی ہے سنت ادا کریں.